اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Chief Guest, esteemed DSP Traffic, concerned SHO, Chairperson of the institution, other teachers, guests and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سین خواہم شرح شرح از فراق، سین خواہم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. مولانا رومی کے مثنوی سے میں نے یہ ایک شعر پڑھا کہ درد بہت گہرا ہے اور اس گہرے درد کو سمجھنے کے لیے ایک ہمدرد چاہیے ہوگا جو اس درد کو سمجھ کے اس درد کا مداوا بنے. چونکہ یہ درد جو ہے یہ تو بہت گہرا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم ہے. حکایت بود بے پایا بخاموشی ادا کردم. تو کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ جب وقت کی تنگ دامانی ہو تو خاموش رہنا بھی کبھی کبھار اس چیز کی ایک وضاحت ہوتی ہے کہ جو کچھ میرا مدعا تھا وہ شاید میں آپ لوگوں تک پہنچا سکا. بہرحال میں اس چیز کا تھوڑا سا ایک ویدر یو کنسیڈر اٹ پیسمزم اور سم تھنگ ایلس، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کے پروگراموں کو میں زیادہ بچوں کے ساتھ اس طرح سے ڈیل نہیں کر پاتا ہوں کہ ڈرگ کی باتیں ہو اور بچوں کے سامنے ہو، کیونکہ چائلڈ سائیکالوجی جو ہے یہ اپروو کرتی ہیں اس چیز کو. جس چیز سے بچوں کو منع کیا جاتا ہے تو اس کی اٹریکشن زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس چیز کی اور. اس لیے میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی ایک سٹوری آپ کو سناؤں، سو دیٹ کہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی پہچاننے میں آسانی ہو، اپنی شناخت کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو، اپنے ماضی کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو. ہم جس تہذیب سے ہیں، ہم جس سویلائزیشن سے ہے، ہمارا کنیکشن جس کلچر سے ہے، یہ تو آل اوور ورلڈ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ کلچر، یہ ٹریڈیشن، یہ سویلائزیشن یہ شاید ہی دنیا میں اتنی رچ ہوگی جتنی ہمارے اپنی یہ آئیڈینٹی ہے. بہرحال آپ بچوں نے جیلی فش کا نام سنا ہوگا. جیلی فش کبھی کبھی کیا کرتی ہے، اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے کبھی کبھی یہ ایک سنیل کو کھا جاتی ہے. سنیل کو کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے، یہ اس کو چباتی نہیں ہے، یہ اس کو ایسے ہی مطلب لے جاتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ پیٹ میں تو جاتی ہے لیکن ہوتی ہیں زندہ. جیلی فش کو لگتا ہے کہ میں نے غذا کھایا ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ سنیل زندہ ہوتی ہے. اس کے زندہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ سنیل کو بھی ضرورت ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا. تو چونکہ یہ تو جیلی فش کے پیٹ میں ہے تو وہاں کیا کھائے گی، یہ اندر سے ہی کھانا شروع کر دیتی ہے اس جیلی فش کو. دھیرے دھیرے کھاتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جو سر یہ جیلی فش ہوتی ہے تو وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. سیم از دا کیس ود دس ڈرگ. اندر سے تو یہ ہمیں اسی طرح سے کھاتا ہی جاتا، کھاتا رہا تو جب تک یہ کھانے والا جس نے شاید کسی شوق میں کسی سے انسپائر ہو کے کسی چیز کو ڈھونڈنے کی جو اس میں ایک کوشش رہتی ہے، اس کو ڈھونڈ کے شاید سمجھتا ہے کہ مجھے سکون اس چیز سے مل جائے گا. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ جیلی فش کی طرح خود ڈیڈ ہوتا ہے اور اس کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. بہرحال ایک بیلون سیلر
بیلونز سیل کر رہا تھا کسی علاقے میں. آپ جیسے بچے آئے تو بیلونز خرید کے بڑے خوش ہو جاتے تھے. بیلونز آر آف ڈفرینٹ کلرس, بہت سارے کلرس میں تھے, رنگ بہت سارے رنگوں کے بیلونز تھے, غبارے تھے. کچھ دنوں کے بعد چونکہ بچوں کی جو یہ خوشیاں ہوتی ہے, یہ لمحات جو ہوتی ہے نا, کسی بھی ٹوائے کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو کچھ ہی وقت کے بعد پھر ان کا دل بھر جاتا ہے. چونکہ بیلون سیلر کا تو بزنس تھا, تجارت تھی اس کی, تو وہ سوچا تھا اس نے آئیڈیا کہ یار اس علاقے میں تو اب یہ کوئی خرید ہی نہیں رہا ہے میرے بیلونز کو, تو کیا کرے. An idea came into his mind. He filled all the balloons with helium gas. اس نے ایک ہیلیم گیس لایا ہے. ہیلیم گیس از لائٹر دین ایئر, یعنی ہوا جتنا بھاری ہوتا ہے, وزندار ہوتا ہے, اس سے کم بھاری ہوتا ہے ہیلیم گیس. جب ہیلیم گیس کو بیلونز میں بھر دیا گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, یہ بیلون جو ہے یہ ہوا میں اڑنے لگے. جن بچوں نے یہ آئیڈیا ہی چھوڑ دیا کہ ہم نئے بیلون خریدیں اپنے لیے, جب انہوں نے یہ دیکھے ہیں کہ اب بیلون جو ہے یہ تو ہوا میں چھوڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں, تو وہ بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ سے جو ہے کہ یہ بیلونز خریدنے اسٹارٹ کیے. اینڈ ود دا ریزلٹ جو اس کا یہ تجارت تھا, بزنس تھا, وہ تھوڑا بہت ریز ہو گیا. ان دا مین ٹائم ایک چھوٹا سا بچہ, آپ جیسی ایک چھوٹی سی بچی آ گئی. ہی کیم اینڈ ٹگڈ دا کوٹ آف دا بیلون سیلر and told this balloon seller, uncle, if you release the black color balloon, would it also goes up in the air? چھوٹا سا بچہ سوال پوچھ بیٹھا اس انکل سے, بیلون سیلر سے. کہہ دیا ہے کہ انکل اگر آپ اس بلیک کلر کو بھی ہوا میں چھوڑ دیں گے کیا یہ بھی اڑ جائے گا؟ شاید بچے کو لگتا ہے کہ جس کا رنگ کالا ہو اس میں شاید یہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی ہے, یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بھی ہوا میں پرواز کرے. شاید بچے کے ذہن میں یہ خیال ہوگا, کیونکہ ہم تو اکثر جب کسی کے فیس کو دیکھتے ہیں تو آئیڈینٹیفیکیشن یہی رہتی ہے ہماری کہ فیس کیسا ہے. شاید بچے کے ذہن میں تھا کہ شاید اگر یہ بلیک کلر کا بیلون بھی چھوڑ دے گا کیا یہ بھی ہوا میں اڑ جائے گا. تو بیلون سیلر نے ایک بہت ہی اچھا جواب دیا اس بچے کو. کہا بیٹا it is not the color of the balloon that goes up in the air. بیٹے یہ کلر نہیں ہے بیلون کا کہ جو اوپر جاتا ہے, it is what is inside that goes up in the air. یہ چیز نہیں ہے کہ اس بیلون کا کلر کیا ہے, اصل میں یہ چیز وہ ہے جو آپ کے اندر ہو, جو آپ کو یہ پرواز بخشتا ہے. اصل میں یہ چیز ہے کہ آپ کے اندر کون سی یہ چیز ہوگی جو آپ چھوٹے بچوں کو یہ پرواز جو ہے کہ وہ عطا کرے. تبھی مولانا روم کے اشعار سے میں آپ کو رخصت چاہوں گا کہ مولانا روم نے بڑا تجسس کر کے جب وصل وہ چاہ رہا تھا تو لاسٹ میں اس نے ایک شعر کہہ دیا, میں آپ کی نظر کر کے رخصت چاہتا ہوں. اے خدا بن ماں تو جا رہا آ مقام, اے خدا بن ماں تو آ رہا جا مقام, اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا مقام عطا کر. اے خدا بن ماں تو جا رہا مقام, اے میرے اللہ میرے پروردگار مجھے ایک ایسا مقام عطا کر دے. کاندرے بے حرف میں رویت کلام, جہاں میں آپ کے ساتھ زبان کے بنا ہی